السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں لاہور میں رہ رہا ہوں۔ آپ سے بڑی گفتگو بھی رہی، بیچ میں آپ کی طبیعت بڑی ناساز رہی، اللہ نے آپ کو صحت دے دی، بہت خوشی ہوئی۔ پہلے آپ کی آواز جس قدر نحیف اور کمزور ہوتی تھی، اب تو ماشاء اللہ آواز کافی تگڑی اور صحت مند ہے۔ امید ہے کہ اب آپ پہلے سے بہتر حالت میں ہوں گے اور صحت مند ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو پروفیسر صاحب، گزارش یہ ہے، اب تک ہمارے علماء اس مسئلے میں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے نہیں۔ میں نے 10 سال رائیونڈ گزارے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے۔ علماء آتے تھے، وفد کے وفد بن کے آتے تھے، بڑے سنجیدہ سوالات لاتے تھے، اس میں سب معروف لوگ شامل ہیں، یہ تقی عثمانی صاحب بھی شامل ہیں، مولوی سلیم اللہ خان مرحوم بھی شامل ہیں، یہ مولوی زاہد الراشدی بھی شامل ہیں، یہ ڈاکٹر منظور مینگل بھی شامل ہیں۔ میں نے ان سب اکابر کو اپنے اپنے اوقات میں، اپنے اپنے زمانوں میں، جب بھی یہ لوگ آئے، ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ آئے اور ان لوگوں نے بڑے سنجیدہ سوالات رکھے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک باقاعدہ طے شدہ ضابطے کے تحت ان میں سے کسی کو بھی تسلی بخش جوابات نہیں دیے گئے۔ تسلی بخش جوابات نہیں دیے گئے۔ مولوی موسیٰ خان روحانی بازی کو میں نے رائیونڈ مرکز سے شدید غیظ و غضب اور غصے کے عالم میں نہایت ناراض ہو کر نکل کر جاتے دیکھا۔ انہوں نے مولوی جمشید سے بات کی، لیکن انہوں نے آگے سے کچھ نامعقول جوابات دیے، جس سے وہ انتہائی طیش میں آ کے رائیونڈ چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر میں مولوی احسان صاحب کا ذاتی کاتب بھی رہا ہوں۔ مولوی صاحب اپنی ذاتی خطوط کے جوابات مجھ سے لکھوایا کرتے تھے، یہ خدمت بھی میں نے ان کی سر انجام دی ہے، اور بھی کرتے رہے ہوں گے اپنے اپنے زمانوں میں، میرے جانے کے بعد بھی لوگ کرتے رہے ہوں گے۔ میرے زمانے میں بھی میں نے بھی کچھ عرصہ کی، پھر اور دوست خدمت میں لگ گئے، تو مدارس میں چلتا رہتا ہے کہ اساتذہ کرام کسی کو ایک خدمت پر جز وقتی طور پر لے لیتے ہیں، پھر بعد میں کسی اور کو وہاں رکھ لیتے ہیں اور اس دوسرے کو کسی اور خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ بہرحال میں مولوی احسان صاحب کا کاتب رہا، خطوط کے جوابات لکھتا تھا، لکھواتے وہ خود تھے اور میں صرف لکھتا تھا۔ تو میں نے کئی ایسے خطوط میں جن میں سوالات پوچھے گئے، مولوی احسان صاحب کے اپنے منہ سے سن کر، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر وہ خطوط ارسال کیے ہیں۔ جواب کیا ہوتا تھا کہ سوال جواب کرنا ہمارے اس کام کا طرز نہیں۔ بہرحال پھر یہ کون سا کام ہے اور یہ کیا طرز ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک عالم کی حیثیت سے تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ یہ بالکل غیر شرعی چیز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے کہ آپ اگر ایک آدمی کا جائز سوال سن کر جواب جانتے ہوئے بھی اس کا جواب نہیں دیتے، تو حدیثوں میں آتا ہے جس نے علم چھپایا روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور یہ قاعدہ تمام علماء جانتے ہیں کہ شدید وعید اسی فعل پر آتی ہے جو حرام ہو، تو جانتے ہوئے بھی سوال کا جواب نہ دینا یہ حرام ہے، اسی لیے اس پر سخت وعید ہے۔ تو بہرحال یہ بڑے اکابر کے کاتب ہونے کی حیثیت سے بھی میں نے دیکھا، اور 10 سال وہاں رہتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر عبدالوہاب مرحوم کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے تھے، سوال جواب کرتے تھے، وہاں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ سب کو ڈانٹ جھڑک کے اور بلکہ بعضوں کو تو دھتکار کے نکال دیا کرتا تھا۔ ہم نے مولوی جمشید صاحب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی علماء کو نہایت ذلیل کر کے اٹھا دیا کرتے تھے، اور وہ بیچارہ جب مولوی جمشید کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور وہ شور بہت کرتے تھے، اور آس پاس مجمع جن کی تربیت یہ کی گئی ہے کہ فرشتے شاید اتنے افضل نہ ہوں جتنے یہ رائیونڈ کے بزرگ افضل ہیں، وہ حیرت سے مبہوت بن کے سہمے سہمے دبک کے ڈر کے سمٹ کے کھڑے ہوتے تھے اور دیکھ رہے ہوتے تھے، اور مولوی جمشید صاحب دھڑلے سے ایک عالم کو ذلیل کر رہے ہوتے تھے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہم نے دیکھے۔ پھر میں اپنی پیدائش سے پہلے کی طرف چلا جاتا ہوں، 70 کی میری پیدائش ہے۔ جن بزرگوں کو میں نے دیکھا نہیں، تقسیم پاکستان کے پہلے کے بزرگ ہیں،
تو ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ کتابیں، سوانحات، لکھی ہوئی تحریریں، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ ان کا بھی جب جائزہ لیجئے بڑی باریکی کے ساتھ، بڑے پوری علمی دیانت کے ساتھ، اور تھوڑی آنکھیں کھلی کر کے، اور دل کو بھی یہ سمجھا کے کہ مجھے حق کو تلاش کرنا ہے، تو آپ کو ان تمام زمانوں میں جو مولوی الیاس کے کام کے بعد شروع ہوا ہے وہ زمانہ، آپ کو صراحتاً یہ نظر آئے گا کہ جن جن لوگوں نے بھی علماء سے رابطے کیے، یہ بالخصوص مولوی الیاس سے خود، مولوی زکریا سے، مولوی یوسف سے، کبھی بھی ان لوگوں نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ آپ بھتی پڑھ لیجئے، بے شمار واقعات مل جائیں گے آپ کو۔ مولوی عاشق اللہ میرٹھی کے تذکرے پڑھ لیں، آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ اور تبلیغی جماعت پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، یہ رسالہ ہی پڑھ لیجئے، یہ خود اس بات کی شہادت ہے کہ لوگ سوال پوچھا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے تسلی بخش جوابات، جس پر تمام علماء کا اتفاق ہو، وہ نہیں دیے۔ تو ظاہری بات ہے، جب جن خدشات کے اظہار کیے جاتے تھے، جو سوالات پوچھے جاتے تھے، باوجود ان اعتراضات کو بھی نظر انداز کیا جاتا رہا اور ان خدشات سے بھی صرف نظر کیا جاتا رہا، تو وہ خدشات بڑھتے 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 آج ایک انتہائی طاقتور صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ان میں دو تین باتیں سر فہرست ہیں، میں ان کا نام لے دیتا ہوں۔ قرآن آیات میں تحریف کرنا، جہاد کی غلط تعبیر بیان کرنا، درس قرآن کی شدید مخالفت کرنی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسخ کر کے پیش کرنا، مکی اور مدنی زندگی کا ایک انتہائی ملحدانہ فرق بیان کرنا کہ جی ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے۔ پورے عالم اسلام میں کسی مؤلف، کسی محدث، کسی فقیہ، کسی محدث مفسر نے آج تک مکی اور مدنی زندگی کی تفریق کر کے احکامات میں تقسیم نہیں کی کہ فلاں کام آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ ابھی آپ مکی زندگی میں ہیں، اور فلاں کام آپ اس لیے کریں گے کہ ابھی آپ مکی زندگی میں ہیں، یا فلاں کام ابھی آپ اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ مدنی زندگی میں پہنچے نہیں، اور فلاں کام آپ اس لیے کریں گے کہ ابھی آپ مدنی زندگی میں پہنچے نہیں۔ بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں مکی مدنی زندگی کا معیار طے کون کرے گا، اور کس کی حالت دیکھ کر اسے بتایا جائے گا کہ تو مکی زندگی میں داخل ہو چکا ہے، تو مدنی زندگی میں داخل ہو چکا ہے، یا کس کے جذبے کو دیکھ کر اسے روکا جائے گا کہ ابھی تیری حالت گواہی دیتی ہے کہ تو مدنی زندگی میں داخل نہیں ہوا، تو ابھی مکی زندگی میں ہی گشت کرتا پھر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مبنی بر ضلالت نظریہ ایجاد کیا گیا جس کا کوئی لگے بندھا پیمانہ یہ خود بھی مقرر نہیں کر سکتے، یہ عقلاً محال ہے، اور ہر ایک کو کیسے پکڑ پکڑ کے اس کا چیک اپ کیا جائے گا، اس کے دل کو ٹنٹولا کھنگالا اور اس کی حالت کو دیکھ کر اس کا مکمل معائنہ کیا جائے گا کہ تجھے مکی یا مدنی زندگی کی کس کیٹیگری میں داخل کیا جائے۔ تو یہ ایک انتہائی مبنی بر ضلالت نظریہ تھا جو ان لوگوں نے ایجاد کیا، آج وہ بڑھتے بڑھتے ایک طاقتور نظریہ بن چکا ہے۔ قرآن سے یہ لوگ عملاً دور ہیں، قرآن کا نام لیجئے ان کے ماتھے چڑھ جائیں گے، درس قرآن کی بات کیجئے تعویلات کے انبار کھڑے کر دیں گے۔ پھر ان پر سب سے بڑا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ جو فضائل، جو قرآن کی جو آیات صریح جہاد کے بارے میں ہیں، وہ جہاد جس کا نام قتال بالکفار ہے، کفار کے ساتھ قتال، تم لوگوں نے آج تک کسی کافر کے سامنے آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھا، سر جھکا کے لجاجت، منت سماجت اور اس کے سامنے منت زاری سے باتیں کرتے ہو، چیز جائے کہ اس کو پکڑنا، اس کی گردن کاٹنی، اس کو مارنا اور اس پر قاہر اور غالب ہونا بڑی دور کی بات ہے۔ تم تو کافروں کے ملکوں میں جا کر ان کی منتیں سماجتے، لجاجتے اور منت زاریاں کرتے ہو، بھلا جہاد جیسے عظیم عمل کا تم لوگوں سے کیا واسطہ ہے؟ اور کیسے تم لوگوں نے جہاد کی ساری فضیلتیں اپنے لیے چوری کر لیں؟ میں نے ایک دفعہ نہیں، بیسیوں نہیں، ہزاروں مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں آنکھ جاگے گی وہ جہنم اس پر حرام ہو جائے گی۔ یہ کون سا اللہ کا راستہ ہے؟ ہمارے شب جمعہ میں بیان ہوتا تھا، آخر میں جناب عشاء کی تعلیم کے بعد ترغیب دی جاتی تھی کہ جی سائیکل سٹینڈ کا پہرا دینا ہے، فضیلت اس کی یہ ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے راستے میں جاگنے والی آنکھ پر جہنم کے حرام ہونے کی جو بشارت ہے، اس سائیکل سٹینڈ کا پہرا دینے والے کے لیے ہے؟ تو اس جیسے بے شمار اشکالات ہیں۔ جب علماء نے یہ پوچھا کہ قدم مٹی میں مل گئے تو جہنم کی آگ حرام ہے، یہ تو سارا جہاد کی آیات تھیں،
پھر ان لوگوں نے اصطلاحات شرعیہ بدل دی، لفظ تقاضے ایجاد کر لیا گیا۔ قرآن اور حدیث میں جہاد آتا ہے، انہوں نے لفظ تقاضے بنا دیا۔ مولوی عمر پالم پوری کہا کرتے تھے جی صحابہ ہر وقت تقاضوں پہ نکلنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پورا ذخیرہ اسلام پڑھ جائیے، اسلام کی تمام سیرت کی کتابیں پڑھ جائیے، قرآن کی تفسیریں پڑھ جائیے، احادیث کی کتابیں پڑھ جائیے، فقہا کی کتابیں پڑھ جائیے، تقاضوں پر نکلنا، تقاضوں پر تیار ہونا، تقاضے تقاضے، اس اصطلاح کا آپ کو پورے ذخیرہ علم میں، عالم اسلام کی تاریخ میں کوئی عطا پتہ نہیں ملے گا۔ یہ اصطلاح انہوں نے کہاں سے گھڑی اور اس اصطلاح کو صحابہ کرام پر کیسے اس کو منطبق کر لیا، اس کی تطبیق کر لی۔ تو علماء کرام یہی اشکالات کیا کرتے تھے کہ نیکی کرنا، نیکی کی طرف بلانا یہ اور چیز ہے، عقائد بگاڑنا یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو وہ علماء جو یہ اعتراضات کرتے تھے کہ ہمیں ان کے شافی جوابات چاہیے، اور اگر آپ کو کہیں سمجھنے سمجھانے میں غلطی لگ گئی ہے تو رجوع کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے، غلط سمجھ لینا عیب نہیں ہے، انسانی فطرت اور بشریت کا خاصہ ہے۔ کوئی بھی آدمی کوئی بات غلط سمجھ سکتا ہے، کسی غلط بات تک پہنچ سکتا ہے، مجتہد بھی پہنچ سکتا ہے۔ صاف حدیثوں میں آتا ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے درستی پر پہنچے، دوہرا ثواب، غلطی پر پہنچے تو ایک گہرا ثواب۔ مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو آدمی اس بات کو سمجھنے، سننے، ماننے کے لیے ہی تیار نہیں کہ جو بات میں کہتا ہوں اس کا شرعی جائزہ لے کر پتہ چلے کہ تم درست ہو یا دوسرے درست ہیں، تو لامحالہ کوئی ایک چور دروازہ ہے جس کو یہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جن علماء نے ان لوگوں سے ملاقاتیں کی، شروع میں ہی ملاقاتیں کی، اول وہلہ میں ان کو پکڑا، مولوی الیاس کو پکڑا، باقیوں کو پکڑا، باوجود ان تمام داستانوں کو گول کر دیا گیا، چھپا دیا گیا۔ سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے مسلمانوں کی موجودہ پستی اور اس کا واحد علاج یہ رسالہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ اس کے مؤلف ہیں مولوی احتشام الحسن کاندھلوی، جو مولوی الیاس کے سالے تھے، برادر نسبتی، برادر ان لا۔ وہ ایک عرصہ تک مولوی الیاس کے ساتھ رہے، لیکن بعد میں انہوں نے مولوی الیاس وغیرہ کی باتیں سن کے جب غور کیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ پھر جب مولوی یوسف کو دیکھا تو بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے اس رسالے سے برات کا اظہار کیا، باقاعدہ رجوع کیا۔ جو کچھ سمجھ کے میں نے لکھا تھا مجھے سمجھنے میں خطا ہوئی، جو میں سمجھتا تھا وہ سامنے نہیں آیا، جو سمجھ کے میں نے رسالہ لکھا تھا وہ نظر نہیں آیا۔ اب اس رسالے سے میں بری ہوتا ہوں، اور اس کے رد میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام تھا بندگی کی صراط مستقیم۔ آپ تشریف لائیے میرے ساتھ، آپ کراچی رہتے ہیں، اردو بازار میں چلے جائیے، پورا اردو بازار کھنگال لیجیے، آپ کو یہ کتاب نہیں ملے گی۔ دارالعلوم کراچی چلے جائیں، اس کی وسیع و عریض لائبریری کھنگال دیجیے، آپ کو یہ کتاب نہیں ملے گی۔ تو اس کتاب کو غائب کر دیا گیا۔ تو اسی طرح جن جن علماء نے تبلیغی جماعت کے بارے میں اپنے تحفظات کا جو اظہار کیا، اس کو چھپا دیا گیا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، اور باوجود ان کو مارکیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ مولوی محمد فاروق اترانوی، شاید تبلیغی جماعت کے اس کام کے بارے میں سب سے مدلل، محفوظ اور مضبوط ترین کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے، ان کو آج جانتا ہی کوئی نہیں۔ مولوی الیاس کے بعد کے زمانے کی جتنی وفیات پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں آپ کو گھٹیا سے گھٹیا اور معمولی سے معمولی لوگوں کے تذکرے بھی مل جائیں گے، حتیٰ کہ وفیات کے ضمن میں آپ کو بعض اخباروں کے ایڈیٹروں کے تذکرے مل جائیں گے، جی فلاں ہمدم اخبار کا ایڈیٹر تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا۔ آپ کو تاجروں کے تذکرے مل جائیں گے، جی یہ ہندوستان کے مشہور تاجر تھے، آج فوت ہو گئے، انج ہو گیا، انج ہو گیا۔ آپ کو بعض ہندو لیڈروں کی وفیات کا تذکرہ بھی مل جائے گا، جہاں عبد الماجد دریابادی کی وفات کا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کو بعض اخبار ایڈیٹروں، تاجروں اور ہندی لیڈروں کے بھی تذکرے مل جائیں گے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اتنے جید عالم کی، جو دیوبند کا ایک نامور عالم تھا،
کسی وفیات کی کتاب میں اس کا تذکرہ تک نہیں ملتا، باوجود اس کا نام اڑوا دیا گیا۔ تو بہرحال علماء نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا آج وہ ایک طاقتور شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اب یہ تبلیغی جماعت اسلام کے بالمقابل ایک نئے اسلام کی انتہائی مضبوط داعی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کہیں تذکرہ نہیں ملتا۔ آج ان کو مٹانا بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور انہی علماء کے گلے پڑی ہوئی ہے یہ جماعت۔ اب وہ بیچارے نہ آگے کے نہ پیچھے کے، یہی تقی عثمانی، اس کو محرف قرآن بھی کہتے ہیں، آج اس کے دفاع میں بھی اترے ہوئے ہیں۔ یہ سب نحوست اور یہ سب ذلت یہ ان علماء کی اپنی دوغلی پالیسی کی ہے کہ جس طرح انہوں نے بریلویوں کے بارے میں ایک رائے قائم کی اور اس پر سختی سے کاربند ہو گئے، جس طرح انہوں نے مودودیوں کے بارے میں ایک رائے قائم کی اور اس پر سب جم کے کھڑے ہو گئے، جس طرح انہوں نے عنایت اللہ مشرقی کی خاکسار تحریک کے بارے میں ایک رائے قائم کی اور اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے، جس طرح آج یہ غامدی کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں اور سب کی بات ایک ہے۔ افسوس کہ اسی تبلیغی جماعت کے بارے میں تمام اکابر کی ڈبل بلکہ ٹرپل بلکہ اس سے بھی زیادہ پینٹا اور ہیگزا قسم کی جناب ان کے خیالات ہیں، 6 قسم کی آراء ہیں ان کی۔ تو انہوں نے خود ہی کبھی اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف آیا تو سچ بول دیا، پھر اغراض و مقاصد میں اور اپنے پیٹ کو دیکھا، مراکز کو دیکھا، مدارس کو دیکھا، اپنی اخراجات کو دیکھا، اپنے معاملات کو دیکھا، اور تبلیغی تاجروں کی نوازشات کو، عنایات کو اور ان کے مالدار طبقے کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھا تو رائے بدل لی۔ یہی مولوی سلیم اللہ خان صاحب ہیں، اللہ غنی کی رحمت کرے۔ الوفاق رسالے کے 2 مجلے، 1 جون کا 1 جولائی کا، آپ کہیے میں آپ کو الوفاق کے ریکارڈ سے نکلوا کے بھیج دوں گا۔ 1 مہینے میں مولوی صاحب لکھتے ہیں ان سے بگڑی ہوئی جماعت کوئی نہیں، اگلے ہی مہینے نیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی ان سے اچھی جماعت کوئی نہیں۔ تو بندہ مولوی سلیم اللہ صاحب سے بھی پوچھے، اتنے بڑے آپ عالم ہیں، اتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہیں، پچھلے مہینے آپ کو کیا ہوا تھا، اب کیا ہو گیا ہے، یا اب آپ کو کچھ ہو گیا ہے، پہلے آپ ٹھیک تھے یا پہلے آپ خراب تھے اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کیا اتنے بڑے علماء کو یہ زیب دیتا ہے کہ 1 مہینے میں لمبی چوڑی تحریر لکھیں کہ یہ جماعت خرابیوں کا مجموعہ ہے، عقائد بھی خراب ہیں، اعمال بھی خراب ہیں، اگلے ہی مہینے لکھیں جی یہ ہدایت کا مرکز ہے؟ تو انہی علماء کی اس دوغلی پالیسی نے جو یہ مصیبت کھڑی کی، آج وہی مصیبت ان کے گلے کا ڈھول ہے اور یہ انہیں پیٹنا پڑ رہا ہے۔ آج بھی موقع ہے کہ یہ علماء سنجیدگی سے بیٹھیں اور اس جماعت کے بڑوں سے ملیں اور ان سے ان تمام باتوں کا شافی جواب حاصل کریں کہ جی آپ قرآن کی فلاں آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں، قرآن کے فلاں مسئلے کے بارے میں یہ کہتے ہیں، صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، انبیاء کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں۔ ہمیں اس کا ٹھوس مدلل 2 ٹوک اور 1 جواب چاہیے تاکہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ تبلیغی جماعت اہل سنت میں سے ہے یا اہل باطل میں سے ہے، یہ ایک مبنی بر ہدایت فرقہ ہے یا ایک ضال اور مضل فرقہ ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو تاکہ ہم عامت الناس کو کسی ایک ڈگر پر ڈالیں، کسی ایک رستے پر چلائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یا تو آپ ان کو بالکل یا چھوڑ دیں، جیسے تمام امت دیوبند نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے کہ کوئی بریلوی نہ بنے، بریلویوں کی مسجدوں میں مت جائیں، ان کے علماء کو بلا کر ان سے بیانات مت کروائیں، ان کے علماء کی کتابیں مت پڑھیں، ان کے علماء کی باتیں مت سنیں۔ تو جس طرح امت دیوبند نے علمی دلائل سے ٹھوس ایک فیصلہ کیا ہے تو تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی ٹھوس فیصلہ کریں کہ ہر عالم جس کا بھی نام آپ لیجئے، کبھی اس کی کوئی رائے ہے، کبھی اس کی کوئی رائے ہے، کبھی کوئی رائے ہے، کبھی کوئی رائے ہے۔ تو اس کو ایک تحریک کہنا بھی بیجا نہیں ہوگا کہ دیکھیں اگر ہندوستان پاکستان کے علماء یہ ہمت نہیں کر سکے کہ وہ اس جماعت کے بارے میں ایک 2 ٹوک رائے قائم کریں اور اس 2 ٹوک رائے پر عمل کرتے ہوئے چاہے وہ سلبی حکم ہو یا ایجابی حکم ہو، منفی رویہ ہو یا مثبت رویہ ہو، تائیدی رویہ ہو یا مخالفانہ رویہ ہو، انہوں نے بہرحال ایک چیز طے کر لی ہے۔ اب اگر ہمارے پاکستان ہندوستان کے علماء کو تبلیغی جماعت کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس جماعت کو گمراہ بھی لکھ چکے ہیں، محرف قرآن بھی لکھ چکے ہیں، ان کے بارے میں
اپنی سخت آراء بھی لکھ چکے ہیں، پھر بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کی ذاتی پالیسیاں خدا کو خود ہی حساب دیتے رہیں گے۔ اس کو منافقت کہیے، اس کو مداہنت کہیے، اس کو دوغلاپن کہیے، اس کو دو رخا پن کہیے، اس کو دو زبانیں کہیے، یہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ ہمیں اس فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب نے مرنا ہے اور قبر میں جاتے ہی سب چیز عیاں ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی علماء دو دو تین تین چار چار رائے رکھتے ہیں۔ آج اگر علماء حرمین نے اس جماعت کو اپنے ملک میں پابندی لگا دی ہے تو اس کے دو پہلو ہیں جو ان پر غور کرنے کے لیے آج کوئی بھی تیار نہیں۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے۔ کیا ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے علماء کبھی حکومت کے خلاف اس بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے فلاں جماعت پہ پابندی کیوں لگائی ہے؟ حالانکہ ہمارے ہی پاکستان میں لشکر طیبہ پر جماعت الدعوہ پہ پابندی ہے، مولوی مسعود اظہر پہ پابندی ہے، سپاہی صاحبہ پہ پابندی ہے، اس طرح کر کے اور بہت ساری جماعتیں ہیں جو ہمارے ملک میں کالعدم ہیں۔ کیا دیار عرب کے علماء نے آج تک پاکستان کے خلاف کوئی سٹینڈ لیا ہے؟ کیا وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا انہوں نے حکومت پاکستان یا علماء پاکستان کے سے کوئی احتجاج کیا ہے کہ جی آپ نے اپنے ملک میں پائی جانے والی ان جماعتوں پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ تو جیسے ہماری طرف سے دو ٹوک جواب یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارا درونی معاملہ ہے، آپ کو اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی سعودیہ کا درونی معاملہ ہے، انہوں نے اگر اس جماعت پہ پابندی لگائی ہے تو ٹھیک ہے، ان کو کچھ تحفظات ہوں گے۔ اور کیا پوری دنیا میں تو پابندی نہیں نا کہ تبلیغی جماعت کے پیروں تلے زمین نکلی جا رہی ہے، سر سے آسمان سرکا جا رہا ہے، ہاتھوں کے طوطے اڑتے جا رہے ہیں، سانس اکھڑی جا رہی ہے اور ان کے ہوش اڑتے جا رہے ہیں اور ان کی جناب جان نکلی جا رہی ہے۔ کیا پوری دنیا میں پابندی لگ گئی؟ یہ آج بھی آزاد ہیں، یورپ جائیں، ایشیا جائیں، افریقہ جائیں، امریکہ جائیں، قطر جائیں، بحرین جائیں، اردن جائیں، شام جائیں، مصر جائیں، اب تو اسرائیل بھی جاتے ہیں۔ اور باوثوق ذرائع سے اور بڑی مصدقہ اطلاعات سے یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ ان کے اسرائیل میں مراکز ہیں۔ آپ شوق سے اسرائیل جائیے، یہودیوں کے مراکز میں اپنے مراکز بنائیے۔ ایک سعودیہ نے پابندی لگائی ہے، کون سا آسمان ٹوٹ پڑا ہے، کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، یا تمہارے پاؤں سے کون سی زمین سرک گئی ہے؟ مبادہ کہیں شرمندگی تو نہیں محسوس کر رہے کہ اسلام کا سب سے بڑا مرکز مکہ اور مدینہ ہے اور وہاں سے دیس نکالا مل گیا؟ تو حوصلہ بڑا کیجئے، دل بڑا کیجئے۔ اگر انہیں مکہ مدینہ سے نکال دیا گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ باقی دنیا میں تو یہ آزاد ہیں۔ تو سعودیہ کا کوئی داخلی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے انہیں وہاں کے تبلیغیوں سے کوئی مشکلات پیش آئی ہوں تو وہ بہتر سمجھتے ہو کہ ان پر پابندی لگا دی جائے۔ اور انہوں نے کون سا پاکستان سے مطالبہ کیا ہے، ہندوستان سے مطالبہ کیا ہے جی آپ یہاں بھی ان پہ پابندی لگائیے؟ انہوں نے تو کہا جی بس ہمارے ملک میں پابندی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ان کا اندرونی معاملہ سمجھ کے اس سے صرف نظر کیجیے، اور باقی ساری دنیا میں آپ کو جانے کی اجازت ہے، آپ شوق سے جائیے اور ہنیم مریا جائیے اور جی بھر کے جائیے، رچتا پچتا جائیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، اور اگر آپ کو مملکت سعودیہ سے اس جماعت پہ لگائی گئی پابندیوں کو ہٹوانا ہی مقصود ہے اور آپ کی جان نکلی جا رہی ہے، اور نہ جانے ہمارے ہندوستان پاکستان کے علماء کے وہ کون سے تحفظات ہیں کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگ گئی تو اللہ جانے ان پر کون سے دروازے بند ہو گئے ہیں جس سے ان کی جان جا رہی ہے۔ خیر وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل میں ان پر بند کیا ہوا ہے جس سے ان کی جان نکل رہی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ تو آئیے، میدان کھلا ہے، ہم ہی میدان ہم ہی گوئے۔ آپ بھی کتابیں لے کر میدان میں اتریے، تبلیغی جماعت کا قرار واقعی جائزہ پیش کیجیے، ان کے سامنے ثابت کیجیے کہ آپ نے جو اعتراضات ان پر کیے ہیں ان کی کوئی واقعاتی حقیقت نہیں ہے، ثابت کیجیے۔ شرعی حیثیت ایک الگ چیز ہے، واقعاتی حقیقت۔ کیا واقعی تبلیغی جماعت قرآن کے تراجم بدل بدل کے بیان نہیں کرتی؟ کیا واقعی تبلیغی جماعت بے شمار بدعات پر اب کاربند نہیں ہے اور پہلے دن سے یہ بدعتی نہیں ہے؟ آئیے اس کو ثابت کیجیے، اس پر علمی مذاکرہ کیجیے، علمی ڈیبیٹ کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے روئیں دھوئیں اور جناب واویلا کر کے آسمان سر پہ اٹھائیں، گریبان پھاڑیں اور سب کو دہائی دیں اور سب کو جذباتی انداز میں تقریریں کریں اور سب کو آپ جناب منتیں سمجھتے ہیں اور لوگوں کو برانگیختہ کریں، بھڑکائیں آپ اٹھ کے، او ہو تبلیغی جماعت پہ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ اس کی بجائے آئیے علمی جائزہ پیش کیجیے۔ آپ رائے میں کسی بھی تبلیغی جماعت کے آدمی کو بلائیے، اس سے پوچھئے بھی تیرے کیا عقائد ہیں، ان کے اکابر سے ملیے، پرانی تحریریں نکالیے، مولوی الیاس کے زمانے کے ملفوظات نکالیے، سب کو سامنے رکھ کے طے کیجیے کہ یہ جماعت کن عقائد کی مالک ہے۔
اس کی طرف یہ نہیں آ رہا ہے۔ تیسری بات، ہمارے علماء کے بارے میں مختلف اسلامی ممالک میں مختلف رویے رہے ہیں۔ مصر میں علماء کو پھانسیاں دی جاتی رہیں، آج بھی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں، اخوان المسلمین کے رہنماؤں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ کیا سعودیہ نے ایسا ہی کچھ کرنا شروع کر دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے کارکنان کو پکڑ پکڑ کے پھانسیاں دینی شروع کر دی ہیں، یا ان کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں، یا ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں، یا ان سے شہری حقوق چھین لیے ہیں، یا ان پر کاروبار کی بندش لگا دی ہے، یا ان کی شہری آزادی سلب کر لی ہے، یا ان سے مملکت سعودیہ میں جو حقوق ہیں وہ سلب کر لیے ہیں، اور وہاں تبلیغی جماعت کی پابندی صرف پاکستانی اور ہندوستانی تبلیغیوں کے حوالے سے نہیں لگی، وہ تو خود وہاں کے رہنے والے عرب جو تبلیغی ہیں ان پر بھی لگی ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ کیا وہاں کے عرب علماء کے اوپر کوئی اس قسم کی کوئی قدغن لگی ہے کہ اب ان کے کاروبار سیز ہو گئے، ان کے اکاؤنٹس منجمد ہو گئے، ان کی جائیدادیں ضبط ہو گئیں، انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا؟ کیا مملکت سعودیہ نے ایسی کوئی ظالمانہ کارروائی کا آغاز کیا ہے کہ عالم اسلام چیخ اٹھے اور رونے لگ جائے کہ ہائے مر گئے، ہائے مر گئے؟ اب اسی سوال کے تناظر میں ان تمام علماء کی انتہائی، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا، انتہائی بے رحمانہ، منافقانہ اور انتہائی اخلاق سے گری ہوئی ان کی پالیسی آپ دیکھیں۔ روہنگیا میں مسلمان زندہ جلائے جاتے تھے، آج تک میں نے نہیں دیکھا، آپ بھی اسی زمانے میں جی رہے ہیں، 2-3 برس پہلے کی بات ہے، کیا اس زور و شور سے ہمارے علماء اٹھے؟ کیا ادھر سے اسد مدنی، محمود مدنی، فلاں اور دارالعلوم دیوبند کا خط، ادھر کا خط، ادھر کا خط، تقی عثمانی، فلانا ڈھینگنا، کیا ان لوگوں نے اسی طرح جوش کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے دکھایا؟ مسلمان زندہ جلائے جاتے رہے، یہ مردے سوئے رہے۔ آج کون سا ایسا سانحہ ہو گیا ہے کہ یہ سارے بیدار ہو گئے ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں؟ فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہ علماء اس جوش کے ساتھ اور اس ایکا کے ساتھ اور اس یکسانیت کے ساتھ اور اس اتحاد کے ساتھ اور اتنے جوش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس طرح اب کھڑے ہوئے ہیں، کبھی نہیں کھڑے ہوئے دیکھا ہم نے۔ کبھی کشمیر میں مسلمانوں کے ہونے والے قتل عام پر ہم نے ان مسلمانوں کو یوں روتے دھوتے نہیں دیکھا۔ کبھی افغانستان میں 20 برس تک مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا، ہم نے ان علماء کو یوں کھڑے ہو کر روتے دھوتے نہیں دیکھا۔ تو کیا تبلیغی جماعت کو سعودیہ میں مارا جانا شروع ہو گیا ہے، ان کی بوٹیاں کی جانی شروع ہو گئی ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ کلپس دیکھے ہیں کہ فلسطینی نوجوانوں کو قمیض اتار کر تیز دھار چھریوں سے ان کی پشت کے گوشت کے پلے کاٹ کے الگ کر کے ان کو پھینک دیا جاتا تھا۔ کیا اس قسم کے گھنونے اور بھیانک قسم کے مظالم ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ پورے گوشت کے پوری بوٹیاں اتار کے ان کی الگ کی جا رہی ہوں اور ہم چیخ اٹھے ہائے تبلیغیوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ پابندی لگی ہے نا، صرف سعودیہ پہ لگی ہے نا، ان کے اعتراضات ہیں تو بس ڈیبیٹ کیجئے، اتنا چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ مبادہ میں اب کہنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ کہیں ان علماء کے عرب ممالک اور بالخصوص سعودیہ کے ساتھ کوئی ایسے روابط تو نہیں ہیں کہ تبلیغی جماعت اگر بیچ میں نکل جائے تو ان کی کوئی روزی روٹی، کھانا پینا، دانا دن کا اور ملنے والی مراعات اور عنایات اور چندے بندے بند ہو رہے ہیں، اس لیے یہ آسمان سر پہ اٹھایا جا رہا ہے؟ اگر یہ علماء مخلص ہیں سارے تو امت تو سب ایک ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خطے کی تقسیم نہیں کی کہ آپ صرف تبلیغیوں کے لیے روئیں، غیر تبلیغیوں کے لیے نہ روئیں۔ اگر یہ امت ہے تو روہنگیا کے مسلمان بھی امت ہیں، اگر یہ امت ہے تو بوسنیا، چیچنیا، ہرزے گوئینیا اور سربیا کے مسلمان بھی امت ہیں۔ ان کے 20-20 ہزار مسلمان اکٹھے قتل کر کے اجتماعی قبریں بنا کے دفن کر دیا گیا، ان کی پوری نسلیں مٹا دی گئیں۔ آج ہمارا کوئی عالم ان کا نام بھی نہیں لیتا، بتاتا بھی نہیں۔ یہ بھی کوئی قوم دنیا میں بستی تھی، مسلمان تھے، ہم ان کے اللہ کا نام لینے والے تھے، ہمارے جیتے جی ہماری زندگی میں یہ سب ہوا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے کے قصے نہیں ہیں۔ آج یہ علماء کسی منبر پر کھڑے ہو کر اس تاریخ کا ذکر تک نہیں کرتے۔ 20 برس تک افغانیوں کا قتل عام ہوتا رہا، ہم نے ان علماء کو روتے پیٹتے یوں نہیں دیکھا۔ تو اگر بات امت کی ہے تو امت تو ساری امت ہے۔
تو صرف ایسی امت کے بارے میں کیوں رو رہے ہیں جس امت پر سعودیہ میں پابندی لگی؟ تو کہیں ان کی اپنے ذاتی معاملات تو نہیں بگڑ گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سب کے کھابے اور ان خوابوں کے تانے بانے سعودی ممالک سے جڑتے ہیں کہ اگر، اور گلف کنٹری سے جڑتے ہیں کہ اگر سعودیہ میں اس جماعت پہ پابندی لگ گئی تو باقی ممالک میں ان کا نام لے کر کس منہ سے جائیں گے، اور جو کھابے سمیٹ کے لایا کرتے تھے وہ کھابے اب سمیٹنے ہمارے بند ہو جائیں گے؟ خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو عالم عالم ہوتا ہے۔ عرب و عجم میں ایک تاریخ ہے مسلمانوں کے علماء کی، فقہا کی، محدثین کی، ماہرین علوم شریعت کی۔ باطل اٹھتے ہیں، وہ علمی، سب سے پہلے تو باطل کا علمی محاسبہ کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر سعودیہ نے ان کے اوپر توپیں چڑھانی شروع کر دی ہیں، بختر بند گاڑیاں چڑھا دی ہیں، سٹین گنوں کے برسٹ مارے ہیں، اور ان کو پکڑ پکڑ کے چین پھانسیاں دی ہیں، سلسلہ وار ان کا قتل عام کیا ہے، ان کے مراکز کو بموں سے اڑا دیا ہے، اور ان کے مراکز کو ڈیمولش کر دیا ہے، ان کے گھروں کے اوپر ٹینک چڑھا دیے ہیں، بلڈوز کر دیے ہیں، تو آئیے میں بھی آپ کے ساتھ مل کر سینہ کو بھی کرتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر ہوا کیا ہے کہ یہ سارے اس قدر رونا دھونا اور آسمان سر پہ اٹھانا شروع کر دیے۔ تو ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کیا جائے، اور ان کو جہالت سے بھرپور باتیں نہ کہا جائے، اور اس کو تحریک کے بدنام لفظ سے گندا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اس تمام حالات کا پوری باریک بینی سے، پوری حاضر دماغی سے، بیدار مغزی سے، اور پوری علمی سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے۔ میری گزارش بس اتنی ہے، اور باقی آپ جو مرضی آپ فیصلہ کریں، میری گزارش بس اتنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔